پاکستان کے اندر حکومت بڑی کوشش کرتی ہے، لیکن جو دہشت گرد ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہ گھات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پاکستان کو کیسا جو ہے نا یہ ہمیشہ مشکل میں ڈالنا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو 11 ملکوں کے امبیسڈرز کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ سوات جا رہا تھا، راستے میں حملہ ہو گیا۔ تمہارے گھر کی عورتیں ہوں گی، میرے پہ بات مت کرو، چیر کے رکھ دوں گی تمہیں، میرے پہ بات مت کرو۔ 11 ڈپلومیٹس کے اوپر حملہ ہوا ہے، کیا اس کا ذمہ دار پاکستان نہیں ہے؟ آپ نے کروایا ہے۔ میں نے کروایا؟ جی۔ میں نے کیسے کروا دیا؟ جو پاکستان پہ ڈال رہی ہیں نا آپ۔ میں نے تو ڈالا ہی نہیں پاکستان میں، میں نے کہا پاکستان کے اندر ہوئے 11 ملکوں کے ڈپلومیٹس کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ لوگوں کو اس طرح خراب نہیں کرو آپ، ٹھیک ہے؟ آپ پاکستان میں رہ رہی ہو، پاکستان کا کھا رہی ہو اور گاہ انڈیا کا رہی ہو۔ بات یہ ہے کہ پاکستان والوں کو سوچنا چاہیے کہ اتنے ڈپلومیٹس کو ایک ساتھ نہ بلائیں، ایک ساتھ کہیں نہ لے کر جائیں، کہیں پر بھی ایک ساتھ نہ لے کر جائیں۔ سوات میں کیوں وہ گئے ہوئے تھے، کیوں ان کو ایک ساتھ مطلب باری باری لے جاتے؟ ہوا یہ کہ ان کے اوپر ہوا حملہ، قاتلانہ حملہ، بال بچے ہیں پاکستان میں 12 ڈپلومیٹس۔ کین یو امیجن کہ یہ اگر ایمبیسیڈرز مارے جاتے، میں کہتی ہوں ان میں سے 1 یا 2 بھی مارے جاتے، کتنا بڑا یہ ڈینٹ پڑتا۔ 100% پاکستان ایک نمک حرام ملک ہے۔ پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ایک دفعہ پھر سے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ 11 ایمبیسڈر کو سوات کے اندر جو ہے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا، اور اگر بات کی جائے ایز اے اسٹیٹ یہ ہمارا بہت بڑا فیلئر ہے کہ ہم جو ہے باہر سے آنے والے ایمبیسڈر کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے، تو کون اس ملک کے اندر آ کے جو ہے انویسٹمنٹ کرے گا؟ دوسری جانب اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا اس وقت پوری دنیا کے اندر پیس پروموٹر کا جو ہے رول پلے کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ انڈیا کے اندر پوری دنیا کی جو ہے انویسٹمنٹ آ رہے، وہ انڈسٹریل ہب بننے کے سپنے دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو ہے دہشت گردیوں کی جو فیکٹریاں ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ انکریز ہوتی جا رہی ہے، اور ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی پاکستان ایک پیسفل کنٹری بن چکا ہے۔ پاکستان میں ہم نے جو ہے دہشت گردی کے خلاف سرچ آپریشن سٹارٹ کر دیا ہے۔ اگر وہ سب کچھ سچ ہے تو پھر ہم کیوں پاکستان میں آنے والے جو بھی وزٹر ہوں ان کو سیکیورٹی کیوں نہیں دے پا رہے؟ بات یہ ہے کہ یہ مالم جبہ روڈ ہے جو خیبر پختونخوا میں ہے، اور یہ سوات ڈسٹرکٹ کے اندر ہے۔ اب پرتگال، انڈونیشیا، قزاقستان، بوسنیا، زمبابوے، روانڈا، ترکمانستان، ویتنام، ایران، رشیا، تاجکستان کے جو امبیسڈرز تھے، ڈیلیگیٹس، وہ اس کا حصہ تھے، اور ان میں سے بہت سارے امبیسڈرز کو تو میں پرسنلی بڑے اچھے سے جانتا ہوں، دے آر گڈ فرینڈس، اور بٹ انفارچونیٹلی یہ ایک واقعہ ہوا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ نریندر مودی یو این میں جو ہے وہ خطاب کر رہا ہے، کوڈ سمٹ کر رہا ہے، اور ہم پاکستان میں آج بھی ایک چیز سے لڑ رہے ہیں، اور وہ کیا لڑ رہے ہیں کہ یار اب ساڑھے بندے ماری جا رہے ہیں۔ مطلب دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو سی، یہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں آج انڈیا۔ دیکھیں پھر وہ باتیں تو ہوں گی، چیزیں تو چلیں گی، لوگ باتیں تو کریں گے، لوگ معاف تو نہیں کریں گے کہ ایک طرف سچویشن کیا ہے اور دوسری طرف سچویشن کیا ہے۔ ایک طرف ہم یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی جان دیکھو جناب ہم بڑی اب نارملائزیشن کی بات ہے، لیکن کوئی نارملائزیشن نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مودی صاحب اور انڈیا جو ہے وہ جی سی سی سے بھی تعلقات بڑھا گئے بیکاز آف ہمارے ان حالات کی وجہ سے نا۔ یہ جو حالات ہم نے پیدا کیے ہوئے ہیں، ان حالات کی وجہ سے انڈیا کے پاس بڑی تگڑی اپرچونٹی آ گئی۔ میں اگلے دن I met someone in the United States here، میں ایک چیز کے اوپر بڑا کمیٹڈ ہوں اور کنونسڈ ہوں کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ایسے ہونے چاہیے تھے، لیکن ہم نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی خراب کر لیے، ہمارے افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو گئے، دنیا افغانستان چھوڑ چھاڑ کے ہاتھ جھاڑ کے چلی گئی، اور ہم کے سارے جو ہیں وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ہاتھ جھاڑ کے چلے گئے ہیں اس خطے سے، ہم وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج مودی جو ہے وہ کوڈ سمٹس کر رہے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم کو خبر آئی ہوگی سر 11 سفیروں پہ حملہ ہو گیا جناب پاکستان کے اندر۔ آپ مجھے یہ بتائیں دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ یہ ہوتا ہے؟ ایون کہ افغانستان کے اندر بھی یہ نہیں ہوتا یار۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ تھینکس ٹو دا پولیٹیکل ڈویژن ان دا کنٹری. ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے لیڈر صاحب ہیں، ہمارے ملک کے بہت بڑے لیڈر صاحب ہیں جن کو عمران خان کہا جاتا ہے. یہ صاحب جو ہیں، یہ جو جن کی درمیان میں پکچر میں نے لگائی ہے، ان کا ایک وزیر اعلیٰ ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں دہشت گردوں سے خود بات کروں گا. یہ کہتا ہے کہ میں افغانستان سے خود بات کروں گا کہ ہمیں مت مارو پلیز، ہمیں مت مارو، ہمیں معاف کر دو. معافیاں مانگ رہے ہیں دہشت گردوں کو. کبھی معافیاں مانگنے سے بھی ریاستیں جو ہیں وہ بچی ہیں. اتنے لتر پولا چلنا چاہیے، جو صحیح بات ہے. بٹ سوری فار یوزنگ دیز ورڈز. ٹھیک ہے، دہشت گردوں سے آپ یہ تھوڑے کہہ سکتے ہیں کہ سر پلیز یہ آج یہ حالات ٹھیک نہیں ہے. امریکن ایسے کرتے تھے افغانستان میں، سچی بات ہے. انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا ہوتا تھا، کنوائے موو کرانے ہوتے تھے تو رینسم دیتے تھے وہ، کہ یار ہمارا اربوں کروڑوں ڈالروں کا اسلحے، اربوں ڈالروں کی یہ چیزیں ہیں، یہ کوئی اس میں آپ کو ایسا نہ کر دیں کہ یہ چیزیں بھائی ہماری تباہ ہو جائیں اور اوپر سے ہمیں دوبارہ لانے میں بھی خرچہ آئے، سارا کچھ آئے. تو وہ یہ چیزیں کرتے رہے ہیں. سننے میں آتا ہے بہت سارے ملکوں کے، اف ناٹ امریکنز، اور ملکوں کے لوگ یہ کرتے رہے ہیں کہ یار ان کو دو تھوڑا سا پیسہ کہ چپ کر جائیں آپ ہمیں. اب مجھے یہ بتائیں، دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے؟ اسی اج بھی وہ ڈسکس کر رہے ہیں، وہی گلاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ڈی آئی جی صاحب نے وہاں پہ جو پولیس والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایکسپلوژن ہوا ہے، ایک ریموٹ کنٹرول امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز، IED بولتے ہیں. اٹ مینس کہ ان کو پہلے ہی پتا تھا اس روٹ کا. مجھے یہ بتائیں نا یار، آپ کو پہلے ہی پتا تھا اس روٹ کا، ان کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. جو بس تھی، جس بس کے اندر یا جس گاڑی کے اندر امبیسڈرز تھے، اگر اس پہ اٹیک ہو جاتا تو پاکستان کا ڈپلومیٹکلی کچھ نہیں رہنا تھا. سچی بات تو یہ ہے. سوات میں غیر ملکی سفارتکاروں کے قافلے پر جو ہے حملہ ہوا، اور مالم جبا روڈ سے وہ گزر رہے تھے اس وقت. اس کے اندر اتنا بڑا حملہ تھا کہ ایک کانسٹیبل مارا بھی گیا ہے، مطلب زخمی بھی ہوئے ہیں. جو فورسز تھیں، پولیس جو تھی، اس میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں. بال بچے. ویسے ہی مجھے سری لنکا کی جو ٹیم پہ ہوا تھا اس ٹائپ کا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی بال بچے تھے. اچھا ہوا یہ ہے، فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو ڈپلومیٹس پر حملہ ہوا تھا، اب اس کی انویسٹیگیشن کی جائے گی. واہ بھائی بڑی بات. میں کہتی ہوں بھائی اتنی جلدی یاد آ گیا آپ کو، یہ کیا خبر ہے؟ مجھے تو پہلے حیرانی ہوئی کہ obviously اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ہوگی. انہوں نے کہا ہے جناب کہ سورسز کے مطابق صوبائی حکومت کی طرف سے تحقیقات کے لیے، انویسٹیگیشن کے لیے 2 ممبرز پر کمیٹی بنائی گئی ہے، جس میں ایڈیشنل IG انویسٹیگیشن اور اسپیشل سیکریٹری انٹیریئر منسٹری شامل ہوں گے. سورسز نے بتایا کہ کمیٹی جو ہے یہ جو بنائی گئی ہے 2 ممبرز پر، یہ واقعے کے مختلف اس کے اینگلز کو انویسٹیگیٹ کرے گی اور انویسٹیگیشن کے بعد ایک رپورٹ دے گی، اور اس رپورٹ کو تیار کر کے وہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کو جمع کروائے گی، اور اس کے بعد جو ہے دیکھا جائے گا کہ یہ کیسے ہوا. اچھا کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ TTP کی طرف سے حملہ، TTP نے ڈینائی کر دیا، اس نے کہا کہ یہ حملہ اس نے نہیں کیا. اب یہ کون ہو سکتا؟ اب اس میں بھی کہیں راہ کی سازش نہ کیا دیا. بات یہ مسئلہ یہ ہے کہ بھئی پوری دنیا ہی سازشیں کر رہی ہے، تو پھر تو دکان بند کر کے بیٹھ جائیں آپ. پھر تو یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے. اور ویسے TTP کیا، وہ ان سے پوچھیں وہ جو ہیں بلوچ گروپس جنہوں نے کتنے حملے کیے، اس طرف سے تو نہیں کہیں کوئی حملہ ہوا، کس طرف سے ہی حملہ ہوا، اندر سے ہوا باہر سے ہوا، جو بھی آپ کہیں اس کو. لیکن یہ بتائیے مجھے کہ ابھی تک پاکستان کی ہسٹری میں کتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، اس میں جو کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، ابھی تک کتنی کمیٹیز نے اپنے یہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہو گیا ہے تو ہم نے یہ انویسٹیگیشن کر لی ہے اور اس کا یہ ریزلٹ آ گیا اور یہ ہو گیا. تو انڈیا نے جو کوئی الزام نہیں ہے، بالکل سچائی ہے. اچھا کیونکہ جو دماغ کا یہ حملہ ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں پاکستان کا ہاتھ ہوگا. اس کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب اتنی سیکورٹی تو ہونی چاہیے. 11 ملکوں کے ڈپلومیٹکس آ رہے ہیں تو یہ تو ہونا چاہیے. لیکن ویسے جیسے بھی مطلب یہ پولیٹکس ایشو آ جاتا ہے یا پاکستان میں کوئی اور ایشو آ جاتے ہیں تو یہ دھماکے ہوتے رہتے ہیں. پشاور میں، کوئٹہ میں یہ دھماکے ہم نے کبھی لاہور میں، اسلام آباد میں یا ادھر پنجاب میں ایک سائڈ پر ہم نے کبھی نہیں دیکھے. تو یہ ایسے ایشوز کو حل کرنے کے لیے یہ دھماکے کیے جاتے ہیں. یعنی آپ اس بات پر ایگری کرتے ہیں جو انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے اٹینشن گین کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے؟ 100% ایگری. یہ جو انہوں نے بات کہی یہ بالکل سچ ہے. پاکستان ایسے کام کرتا ہے.
अगर तो ये वाकई सच है तो मैं कहती हूँ हमें फिर शर्म से डूब मर जाना चाहिए। इंडिया में जब कोई मिनिस्टर जाता है या कोई डिप्लोमेट जाता है तो वो बेखौफो खतर रिक्शों पे घूम रहे होते हैं, और यहाँ पे 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स, आपको पता है किसी एक मुल्क के डिप्लोमेट के ऊपर हमला मतलब एक मुल्क के ऊपर हमला है, लेकिन 11 मुल्क के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला मतलब 11 मुल्कों के ऊपर हमला है, और उसमें रूस भी शामिल है। देखो ये जो उन्होंने हमला किया ख़ास तौर पर पेशावर में, फिर 11 डिप्लोमेटिक्स, ये इसलिए पेशावर में किया गया क्योंकि ये हमें दहशतगर्द शो करना चाहते हैं। पेशावर वालों को, पश्तून लोगों को ये दहशतगर्द शो करना चाहते हैं। देखो ये तो इंडिया के मैं 100% एग्री हूँ, ये बिल्कुल ठीक उन्होंने किया है। पाकिस्तानी मीडिया इस पर बिल्कुल खामोश है, ऐसा उन्होंने कभी सच्चाई का साथ नहीं दिया है। सर पहले तो हम कहते थे कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो अफगान भाई करवा रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल हमने कितने अफगानियों को मुल्क बदर कर दिया सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमारे मुल्क में जितनी दहशतगर्दी हो रही है वो अफगान करवा रहा है, वो पठान करवा रहा है। 100% पाकिस्तान एक नमक हराम मुल्क है। वो कैसे? देखो सबसे ज़्यादा जो मतलब फंडिंग करता है टेररिस्ट मुल्क है वो अमेरिका है। अच्छा, तो अमेरिका पैसों के ज़रिए पाकिस्तान से ये दहशतगर्दी करवाता था। 40 साल पाकिस्तान ने पैसे लिए और उस पैसों से उन्होंने पश्तून को मारा, और उसके मतलब फिर कहते भी है कि ये अफगानिस्तान नमक हराम है या पश्तून दहशतगर्द है। तो ये ऐसी बात है। तो ये क्या मिलेगा? पाकिस्तान अगर ये खुद सब कुछ करवा रहा है, हमारे सियासतदान अगर ये सब कुछ खुद करवा रहे हैं, तो ये करके हमें तो बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। बदनाम तो है, उनको तो शर्म आती नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी आप देखें कि पूरी दुनिया हमें दहशतगर्द कहती है। इसका मतलब है जो आप कह रहे हैं अगर उसमें सच्चाई है तो फिर इंडिया सही कहता है कि हम एक ऐसे मुल्क के साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहते जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, जो दहशतगर्द बनाए और हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे। अगर हम अपने मुल्क में खुद दहशतगर्दी कर रहे हैं फिर इंडिया सही इल्ज़ाम लगाता है कि हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी करवा रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है। ये 100% ट्रू है।